بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو 2 سیکنڈ کے اندر کیسے راضی کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے کے اندر قحط سالی آ گئی۔ سارے آپ کے ماننے والے اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے ساتھ ہم کلام کرتے ہو، کلیم اللہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرمائے تاکہ قحط سالی ختم ہو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے امتیوں سے کہو کہ سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ رب العزت کرم فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، تیرے اس مجمع کے اندر ایک ایسا نافرمان ہے جو 40 سال سے نافرمانی کرتا آ رہا ہے۔ ایسا گناہگار شخص ہے جو 40 سال سے نافرمانی کرتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو اس مجمع سے نکالو۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کو نکالوں، کیسے پہچانوں کون ہے وہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں سے بھی جو گناہگار ہے، جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ اب وہ جو شخص جو نافرمانی کر رہا تھا، اس نے جب سوچا، سنا، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے، کہ اب میں یہاں سے نکلوں گا تو اتنے بڑے مجمع میں میری بے عزتی ہو جائے گی، میرے راز کھل جائیں گے، اب میں کیا کروں؟ اب وہ دل ہی دل کے اندر شرمندہ ہوا، نادم ہوا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرضی کرنے لگا، اللہ رب العزت 40 سال ہو گئے ہیں تو نے میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، میرے رازوں کو چھپا کر رکھا ہے، اللہ رب العزت آج میری عزت کو بچا۔ وہ نادم کس لیے ہوا؟ اللہ کی محبت میں نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نادم ہوا، بس صرف کس لیے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ندامت اس نے لی، شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو ابھی 5 سیکنڈ نہیں گزرے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش نازل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اب اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ رہے تھے، کلیم اللہ تھے نا، اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے، عرض کرنے لگے، رب العالمین، ابھی تو نے کہا کہ گناہگار شخص ہے اس کو نکالو، تو ابھی تو کوئی اس مجمع سے نکلا ہی نہیں، اب نے دوبارہ آپ نے بارش عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، اب اسی کی طفیل پہ بارش ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ عرض کی، رب العالمین اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی، ندامت کی، اور میری بارگاہ کے اندر توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اپنی رحمت کا نزول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، مالک و مولا ہمیں بتا دے وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، موسیٰ کیا بات کر رہا ہے، 40 سال ہو گئے میں اس کی نافرمانیوں کو، گناہوں کو، رازوں کو چھپا رہا ہوں۔ اب پہلے نافرمان تھا تو میں چھپا رہا تھا، اب فرما بردار ہو گیا تو میں اس کے راز تو بتاؤں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رازوں کو چھپاؤ، جو آج راز چھپائے گا تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ تو آج کل کیا ہو گیا ہے؟ آج کل جو مولوی حضرات ہیں، ان پڑھ جاہل، انہوں نے اللہ کو تھانے دار بنایا ہوا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بس جتنے مرضی گناہ کر لو، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر ایک سچے دل سے سجدہ کرو، توبہ کرو، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں یہ دنیا کی کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، کہ بچہ چاہے جتنا بھی شرابی ہو، زانی ہو، گناہ گار ہو، جتنا مرضی شرارتی ہو، اگر اس کو کوئی آ کر کہے بھی تیرا بچہ کیا ہے، کیسا ہے، تو وہ کہے گی، پورے محلے کے اندر ایسا بچہ ہی نہیں ہے، جیسا میرا بچہ، ایسا کوئی نیک بچہ ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ تو ایک ماں ہے جو بچے سے پیار کر رہی ہے، تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر خوف کے اندر
ایک سجدہ، ایک آنسو نکال لو، اللہ رب العزت گناہوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔